الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملاذنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال تعالى ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل أما كنت ترتل في الدنيا وإن منزلك عند آخر آية لا تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام واجب التکریم حضرات علماء کرام، میرے پیارے نوجوانوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، علم اللہ تعالیٰ کا وصف خاص ہے اور اس وصف خاص کا ایک ذرہ اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو عنایت کیا اور اس ایک ذرے کی کچھ کرنیں اور کچھ شعاعیں اللہ نے مخصوص بندوں کو دیا۔ وہ کرنیں، وہ چمک دمک، وہ روشنی اور ان علوم کی حقیقت کو اللہ نے مکاتب میں پہنچایا، مدارس میں پہنچایا، جس کا ثمرہ اور نتیجہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جس عمر کے بچوں کو آپ نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، اس عمر کے بچے بعض اسٹیشن کے اوپر پانی کا پاؤچ بیچتے ہیں، بعض بچے ریلوے اسٹیشن کے اوپر چنے بیچتے ہیں، وہ بڑی بڑی بچیاں اس عمر کی بعض کھیتوں میں مزدوری کرتی ہے، اور بعض بچے وہ پستی کو تلاش کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اپنا گزران چلاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کا کون سا سجدہ آسمان پر گیا، پتہ نہیں آپ کا کون سا آنسو آسمان پر گیا، جس کے نتیجے میں آپ کی اولاد کو اور آپ کے نونہالوں کو اللہ تعالیٰ نے مکتب کے لیے اور تعلیم کے لیے اور قرآن کی تعلیم کے لیے قبول کیا ہے۔
عبرت حاصل کرنی چاہیے. آپ کی اولاد کے چہروں سے کیسا نور جگمگا رہا تھا. کیا آپ کے گھروں پر برتن نہیں؟ نعوذ باللہ کیا آپ غریب ہیں؟ نعوذ باللہ کیا آپ مسکین ہیں؟ لیکن بچہ کیسا سادہ فرحاں خوش ہو کر کے آتا تھا اور اپنا انعام لیتا تھا. آپ کے گھروں پر برتنوں کی کمی نہیں ہے, آپ کے گھروں پر چیزوں کی کمی نہیں ہے, لیکن اس انعام کے ساتھ علم کی نسبت لگی ہوئی تھی جس کی برکت جھلک رہی تھی. میں نے دریا پور میں ایک بات کہی تھی, اگرچہ ہے لطیفہ لیکن وہ لطیفہ نہیں ہے. ہمارا علم دین جو صداقت پر مبنی ہے, سچائی پر مبنی ہے, حقیقت پر مبنی ہے. مکتب میں بچہ آتا ہے تو سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے اللہ ایک ہے, پاک اور بے عیب ہے. اور اسکولوں میں جو علم سکھایا جاتا ہے اس کا میں مخالف نہیں ہوں, لیکن اس کی بنیاد حقیقت سچائی پر نہیں ہے. وہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہنسنا مت. وہاں تو یہ سکھایا جاتا ہے میں ایک بلائی پالی ہے, یہ رنگے بہرو پالی ہے. حالانکہ بچے نے بلی پالی نہیں ہے, لیکن بس اس کو رٹوایا جا رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ہمارا جو علم ہے اس کی وہ تو حقیقت کے اوپر مبنی ہے. علم دین ہمارے بزرگان دین کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی کہ جگہ جگہ پر مکاتب کو قائم کیا جائے. میں رمضان سے پہلے نارول میں نے کہا تھا مکاتب کی برکتیں اور اس کی حقیقت اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں یوں کہتا ہوں مکاتب کو 1 سال کے لیے بند کر دو, تمہارے محلات کو اللہ فتنوں سے گھیر دیں گے. یہ تو صبح کے سہانے میں ہماری بیٹیاں اوڑھنی کو باندھتی ہے اور ہمارے بچے ٹوپی پہنتے ہیں اور گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں اور قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں اور اللہ کا اور اپنے نیک بندوں کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے قرآن کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بڑھ دیا ہے. پورے قرآن کا خلاصہ 7 حامیم ہے. 7 حامیم کا خلاصہ 7 حامیم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے با میں ہے اور بسم اللہ کے با کا خلاصہ با کے نقطے میں ہے اور با کے نقطے نے عجیب پیغام دیا کہ میں نیچے ہوں, میں لیٹا ہوا ہوں, گویا کہ میں نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا ہے. اے انسان تو بھی دنیا میں اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا تو جس طریقے سے میرے نام کو اللہ نے منور کیا ہے اللہ تیرے نام کو بھی روشن کرے گا. یہ ہمارے مکاتب ہے, اس کو معمولی نہ سمجھے. یہ تو آپ نے اپنی جنت بنائی, کتنا انعام دیا آپ نے. یہ انعام نہیں ہے, آپ کے پسینے کی کمائی ہے. یہ انعام نہیں ہے, یہ آپ کا علم عشق ہے. یہ انعام نہیں ہے, یہ تعلق مع اللہ کی علامت ہے. مکہ میں 300 دایا گئی تھی بچے کو لینے کے لیے. تمام خواتین نے اچھے اچھے گھرانے کے بچوں کو لے دیا, صرف آپ ہی باقی رہ گئے تھے. بی بی حلیمہ کہہ رہی ہے ایک بچہ ہے فقط, وہ بھی یتیم ہے. شوہر کہتا ہے لے لو, شوہر کہتا ہے لے لو, ہو سکتا ہے اللہ اس میں کوئی برکت ڈال دے. 300 خواتین میں بی بی حلیمہ کا ستارہ جگمگایا. سینکڑوں بچے تھے دنیا میں, آپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کے لیے اٹھایا, منتخب کیا. یہ آپ کی سعادت کی بات ہے. وہ حلیمہ کے متعلق شاعر کہتا ہے تقدیر حلیمہ کی جان
कैसा होना चाहिए? आशिकाना अंदाज में होना चाहिए। मैंने रमजान में खान का भी कहा, मैं कहा एक तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोयाबीन वाला होता है और एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सींग तेल वाला होता है। तो हमारा आशिकाना अंदाज में सींग तेल वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बार बार आपका नाम आएगा, आपको जरा पढ़ना है। आप मुझे गर्म करो, मैं आपको गर्म ना करूं। नामुवाफिक माहौल में जाता हूं तो वो माशाअल्लाह वो ऐसा बोलते हैं कि मजमा मुझे गर्म करता है, और मैं अपनों में जाता हूं तो मैं अपनों को गर्म करता हूं। अभी रमजान से पहले एक बच्चा हाफिज हुआ गैर मानूस कराने का। पता नहीं वो लोग तो हमको किस अंदाज से पुकारते हैं, लेकिन हम तो कभी किसी के सामने गुस्ताखी नहीं करते और बेअदबी भी नहीं करते। हाँ, हम तो अदब से नाम लेते हैं। गैर मानूस कराने का एक बच्चा हाफिज हुआ और इसी तरीके से मस्जिद में प्रोग्राम रखा था। अल्लाह का बंदा इतना खुश था, वो तरह तरह की टोपियां पहन करके आए थे। तो मैंने उनको खूब सराहा। वो इतने मानूस हो गई मुझसे और दिलों में से नफरत निकल गई। तो उस वक्त मैंने ये कहा था, ये नाम पढ़ी थी, तो वो इतना आशिकाना अंदाज में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे तो मेरे अंदर गर्माहट आई। और मैं अपनों का ये हाल है कि वो ठंडे होते हैं, मैं बार बार झंझोड़ता हूं तब उनके अंदर गर्मी आती है। तकदीर हलीमा की जागी रहमत के बादल छाए हैं, गर जगमग जगमग होता है, तशरीफ मोहम्मद लाए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका करंट यहां तक आया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अतहर से खुशबू आती थी। इसीलिए बाद सहाबा जब आप आराम फरमाते थे तो पसीना जो बहता था तो उसको वो जमा फरमाते थे, खुशबू आती थी, मुश्क की खुशबू आती थी। वो मुश्क की खुशबू क्यों आती थी, मैं अगर अपने अंदाज में बयान करूंगा तो लुत्फ थोड़ा फीका पड़ जाएगा, और आप शायराना अंदाज में सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका लुत्फ दोबाला हो जाएगा। खुशबू क्या होगी, उस जिस्म की खुशबू क्या होगी, जिब्रील जिसे नहलाते हो, उस जिस्म की खुशबू क्या होगी, जिब्रील जिसे नहलाते हो। तो सैकड़ों बच्चे थे, उनमें से कुछ बच्चों को अल्लाह ने कुरान की तालीम के लिए और कुरान की हकीकत के लिए और इस्लामी अकाईद के लिए अल्लाह ने कबूल किया। इनमें से आपकी भी औलाद है, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इबरत हासिल करनी चाहिए। अल्लामा रूमी ने एक बात लिखी, तवज्जो, हिकायत के तौर पर कि शेर, चीता और लोमड़ी तीनों शिकार के लिए निकले। शेर, चीता और लोमड़ी तीनों ने 3 शेर शिकार किए, नीलगाय, हिरन और खरगोश। खरगोश का नाम सुनकर मुंह में पानी तो नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह। 3 शिकार किए, नीलगाय, हिरन और खरगोश। बीच में रखा। शेर ने कहा चीते से तकसीम कर, तो चीते ने कहा मेरे समझ में एक तकसीम आ रही है, क्या कि नील गाय तो आपके लिए हो, हिरन मेरे लिए हो,
اور خرگوش جو ہے وہ شیعہ کے لیے ہو، لومڑی کے لیے ہو، وہ جنگل کا بادشاہ غصے ہو گیا اور اس نے ایک حملہ کیا چیتے پر، اور حملہ کر کے اس کو پھاڑ دیا، مار دیا۔ اب اس کا سانس بہت پھولا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لومڑی سے کہا کہ تو تقسیم کر۔ کہا حضور بادشاہ سلامت، تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کہا خرگوش تو آپ کے ناشتے کے لیے، اور ہرن آپ کے دوپہر کے کھانے کے لیے، اور نیل گائے آپ کے شام کے کھانے کے لیے۔ تو شیر نے کہا کمبخت، تو نے تقسیم کرنے کا انداز کہاں سے سیکھا؟ تو کہا چیتے کے انجام سے۔ تو وہ بچے جو چنے بیچتے ہیں، پاؤش بیچتے ہیں، اور بستی جمع کرتے ہیں، اور بنیے کی یہاں نوکری کرتے ہیں، اور کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں، تو کیا ان کو دیکھ کر کے آپ نے عبرت حاصل نہیں کی؟ مکاتب، لوگوں نے نام رکھا ہے مکاتب، میں تو کہتا ہوں نزول برکات کا وہ مرکز ہے۔ کیسی حیا ان بچوں کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، اور کیسے ہی ہم سنتوں سے بھاری ہوئے، نہ انتشار تھا نہ خلفشار تھا۔ اللہ آپ کی عمروں کو بھی دراز فرمایا۔ آپ لوگ بڑے سکیت بیٹھے ہوئے تھے، معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں مدیبات جماعت کے ساتھ ہی اور علماء ماشاءاللہ ہاں کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو انداز لگا دیتے ہیں۔ انما بعثت معلما، علماء آپ فرماتے ہیں میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ایک جگہ پر فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ آپ جب مبعوث ہوئے اور آپ کے سر پر جب نبوت کا تاج رکھا گیا، اس وقت تک کوئی بدی ایسی نہیں تھی جس نے سرزمین عرب پر جنم نہ لیا۔ قتل و غارت، زنا، شراب خوری، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، باتوں باتوں میں تلوار چلانا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اور پہلی آسمان سے پانی اتر رہی ہے، اقرا پڑھیے۔ ارے کہنا تو یہ چاہیے تھا آج سے زنا بن، اس لیے کہ آپ کا مقصد بعثت جو ہے نا مکارم اخلاق کی تکمیل تھی، اچھے اخلاق کو مکمل کرنا تھا۔ جب اچھے اخلاق پھیلانے تھے تو کہنا یہ چاہیے تھا شراب خوری بن، زنا بن، قتل و غارت بن، فلا بدی بن، لیکن کہا جا رہا ہے اقرا پڑھیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مکارم اخلاق زندگی میں آئیں گے تعلیم کے راستے سے آئیں گے۔ یہ نہیں فرمایا نماز پڑھیے، یہ نہیں فرمایا روزہ رکھیے، یہ نہیں فرمایا جہاد کیجیے، یہ نہیں فرمایا کہ صدقہ دیجیے، فرمایا اقرا۔ جب یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تو پہلی مرتبہ جبرائیل کو دیکھا تھا آپ نے، تو نزول وحی کی کیفیت سے کچھ آپ متاثر ہوئے۔ میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کا سینے اطہر 4 مرتبہ چاک ہوا، بچپنے میں چاک ہوا، بلوغ سے پہلے چاک ہوا، نبوت کے عطا ہونے سے پہلے چاک ہوا، اور سفر معراج سے پہلے ایک عجیب سفر معراج۔ آپ کے دل کو 4 مرتبہ دھویا گیا۔ آپ سید الانبیاء، باوجود کہ جبرائیل کو جب پہلی مرتبہ دیکھا تو نزول وحی کی کیفیت سے متاثر ہو کر کے آپ گھر تشریف لے گئے، اور امی جان حضرت خدیجہ سے کہا
زمبلونی زمبلونی. میں بخاری کے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. انی خشیت علی نفسی، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو امی جان نے کہا کلا، یہ نہیں کہا آپ کہاں تشریف لے گئے تھے. امی جان نے یہ نہیں پوچھا آپ کیا دیکھ کر کے آئے. امی جان نے یہ نہیں پوچھا کہ کس حساب کا پڑا. آپ فوراً ترغیب فرمائی. آپ نے جب فرمایا انی خشیت علی نفسی، میرے جان کا خطرہ ہے، امی جان نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں. کیوں؟ وہاں پر بھی آپ نے 5 خصلتیں گنوائی، 5 آیتیں اتری، 5 آیتیں اتری. اور امی جان نے جو آپ کی خصلتیں گنوائی کہ آپ ناداروں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، یہ 5 خصلتیں گنوائی. علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ پتہ نہیں کس خلوص کے ساتھ وہ کلمہ کلا امی جان کی زبان پر جاری ہوا کہ جبرائیل دوبارہ جب اس صورت کی تکمیل کے لیے سرزمین دنیا پر آئے تو وہی کلا کا لفظ لے کر آئے، کلا ان الانسان لا یطغی. کمال ہے. قرآن کے نقطے کو ہم کیا سمجھے، مجھ جیسا طفل مکتب کیا سمجھے. وہ تو باہر بڑے بڑے علماؤں نے جو ایک نقطہ، جو اس کے نکات لکھے ہیں، عجیب و غریب. 2-3 مثالیں دے دو آپ کو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اس قرآن کو ہم اگر پہاڑ پر اتار دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. حضرت مولانا ابرار صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے خدمت کا موقع ملا ہے، بہت چاہتے تھے. ان کو جب جلسے کے لیے دعوت دینی ہوتی تھی تو مولانا اسماعیل صاحب مجاہد رحمۃ اللہ نے مجھے بھیجتے تھے کہ ذرا آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ جاؤ. انہوں نے درسگاہ میں فرمایا کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ پر قرآن اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ کیسے ہو جاتا. مولانا فرماتے ہیں کہ پہاڑ کا، یہ مادی پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہونا بہت دور کی بات ہے. ایک قرآن تو کفر کے پہاڑ پر اترا تو کفر کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. عمر کون تھا؟ کفر کا پہاڑ تھا. ابو سفیان کون تھا؟ کفر کا پہاڑ تھا. خالد ابن ولید کون تھا؟ کفر کا پہاڑ تھا. یہ 2-4 آیت کی کرنیں اور اس کی شعائیں عمر کے دل میں اتری. عمر غلام بن گیا چند لمحات میں. میں نے آج ہی سیرت کے گھنٹے میں کہا ایک بہن کے گھر پر جو کچھ منظر ہوا آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں. وہاں دار ارقم میں مشورہ ہو رہا ہے دین کا. عمر نے کہا لے چلو مجھے آپ کی خدمت میں. ایک صحابی چھپ گئے تھے عمر کو دیکھ کر کے، باہر آئے کہ عمر خوشخبری ہو، 2 دن پہلے ہی میرے آقا نے تیری ہدایت کے لیے دعا کی ہے. عمر کا نام آتا ہے تو طبیعت جم جاتی ہے. عمر کا نام آتا ہے. دنیا کے سلادی دنیا بھر میں گشت لگا دے پھرتے ہیں، فاروق جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں. یہ منظر تو میں نے دامنگیری میں دیکھا. 4 مہینے کی جماعت میں تھا. مسجد صدیقیہ بہت بڑی مسجد تھی. وہ تعارف ہوا امام صاحب سے، وہ میرے شاگرد کے شاگرد تھے. ایک دم کھڑے ہو گئے تراویح کے بعد کہ آج تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے ہماری مسجد میں میرے استاذ کے جو استاذ مطلب تشریف لائے ہیں، جو جماعت آئی ہے گجرات کی علماء کی جماعت آئی ہے، ان کی جو امیر صاحب ہے میرے استاذ کے استاذ ہے. میں نے حضرت سے
مشورہ کیا نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ شاگرد کی درخواست کو قبول کریں گے۔ آئندہ کل تبلیغی بیان نہیں ہوگا، ظہر بعد عام جلسہ ہوگا، تو بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ آیا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے قریب میں جتنے 25-30 بچے تھے، 15 سال کے 12 سال کے، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں۔ تو میں یہ شعر پڑھتا تھا تو ہم وقت میرے ساتھ پڑھتے تھے، سب کے بس کی بات نہیں۔ دنیا کی سلاطیں دنیا بھر میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، فاروق جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں، فاروق جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں۔ دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک جگہ پر جماعت گئی، ایک مسجد میں جماعت ٹھہرتی نہیں تھی، بہت شاندار جمعہ مسجد تھی، خالی معمولی گشت ہوتا تھا ڈرتے ڈرتے۔ تو وہاں خبر بھجوائی سیکرٹری کے نام پر کہ علماء کی جماعت آئی ہے، کیا جمعہ میں پروگرام جانتے ہو؟ تو انہوں نے پھر اجازت دی۔ تو میں نے وہ ماحول کے اعتبار سے یہ شعر پڑھا تھا، انگلی سے اشارہ چاند کے جانب سارے انسان کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ عمر کی بات تھی، دار ارقم میں گیا، کسی نے جان کر کے دیکھا اللہ کی قسم عمر آیا ہے اور شمشیر برہنہ کے ساتھ آیا ہے، ننگی تلوار کے ساتھ آیا ہے۔ فرمایا آنے دو، میں اپنے ذوق میں بول رہا ہوں، آنے دو، اگر ٹھیک ٹھیک آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی تلوار سے اس کو ٹھیک کریں گے۔ آیا اندر عمر، آپ نے دامن کو پکڑا، عمر کب تک جہالت میں رہوں گے؟ دامن کے کھینچنے سے کوئی آدمی گرتا نہیں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں اپنی ایمانی ذوق میں یہ بھی ایک معجزہ تھا، گھٹنوں کے بل عمر گر گیا، میں تو آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ 5 آیتیں اتری، امی جان نے جو خصلتیں گنوائی وہ بھی 5۔ توجہ، میں سب سوچ کیا نہیں آیا، توجہ ہے تب تک بولتا رہوں گا، ورنہ دوبارہ کہتا ہوں کرسی قریب میں ہاں بیٹھ جاؤں گا وہاں جا کر کے۔ مجھے اچھا مجمع ملا ہے، سمجھداروں کا مجمع ملا ہے۔ 5 وہاں سجاد صاحب نعمانی دامت برکات ان کی حاضری میں میں نے بات بیان کی تھی، ہاں یوپی کے اندر، میں کہا 5 واسطوں سے قرآن امت تک پہنچا ہے۔ ایک تو 5 آیتیں اتری، امی جان نے جو ہے نا جو صفات گنوائے، خصائل گنوائے وہ بھی 5، اور امت تک جو قرآن پہنچا ہے وہ بھی 5 واسطوں سے پہنچا ہے۔ پہلا واسطہ اللہ کا، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کے ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، بل هو صادر من اللہ، وہ اللہ کے ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ نمبر 2 گیا لوح محفوظ پر، وہاں سے لیا جبرائیل نے۔ 3 وہاں سے آیا میرے سرکار کے قلب اطہر پر۔ 4 اور وہاں سے آیا صحابہ کے پاس۔ صحابہ کے پاس جب قرآن آیا تو قرآن عالم میں پھیل چکا تھا، اس لیے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 100 یا 102 سال تک جو ہے صحابہ زندہ رہے۔ تو وہاں سجاد صاحب تشریف فرما تھے، وہ بیٹھے تو میں نے کہا مجھے تو بہت ساری چیزوں میں 5 کا عدد نظر آتا ہے۔ سب سے پہلی آیت اتری 5، امی جان نے آپ کی خصلتیں گنوائی 5
تک پہنچا. اب میں نے کہا گنو. ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام میں حروف 5 ہے. گجراتی کے اعتبار سے نہیں, واٹ از دس کے اعتبار سے نہیں, انگریزی کے اعتبار سے نہیں کہتا واٹ از دس. ایک بچہ اسکول میں گیا تو ماسٹر نے کہا مائی ہیڈ کہ مانا میرا سر, مائی ہیڈ کے مانا میرا سر. تو وہ گھر پر آیا تو رٹنے لگا کہ مائی ہیڈ کے مانا ماسٹر صاحب کا سر. اس لیے کہ ماسٹر نے کیا کہا تھا میرا سر, تو مائی ہیڈ کے مانا ماسٹر صاحب کا سر, ماسٹر صاحب کا سر, ماسٹر صاحب کا سر. تو ابا مطلب کہ غصے ہو گئے, تماچا مارا, بہت میرا سر. بچہ بھی سوچ میں پڑ گیا. وہ ماسٹر کہتا ہے کہ میرا سر, یہ ابو کہتا ہے میرا سر, یہ کیا ناٹک ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو بچہ جب اسکول گیا تو بڑا اس نے دانشمندانہ فیصلہ کیا, اسٹینڈ اپ, کھڑا ہو جا. مائی ہیڈ, تو کہا مائی ہیڈ کے مانا اسکول میں ماسٹر صاحب کا سر اور گھر پر ابا کا سر. اردو کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, اردو کے اعتبار سے. اسلام میں حروف 5, ایمان میں حروف 5, ہماری مذہبی کتاب قرآن میں حروف 5. قرآن کا پہلا جنا تجوید ہے تو تجوید میں حروف 5. قرآن رمضان میں اترا تو رمضان میں حروف 5. شب قدر میں اترا گیا تو شب قدر میں حروف 5. ہماری مشہور عبادت نماز ہے تو نمازیں بھی 5 ہے. اور معاف کیجیے گا, قرآن کو شروع کیا الحمد سے, الحمد میں حروف 5 ہے. اور قرآن کو ختم کیا تو وہاں پر بھی الناس پر ختم کیا تو الناس میں حروف 5 ہے. تو میں نے کہا مجھے تو ہر چیز میں 5 کا عدد نظر آتا ہے, پان کھاتا ہوں تو اس میں 5 کا عدد نظر آتا ہے. مبارک ہو, آپ کے گاؤں میں مکتب منظم چلتا ہے. اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجیے. اتنے سارے بچے جن کی ایک بھی غیر حاضری نہیں. بچے کا کمال نہیں ہے, آپ کا کمال ہے. آپ نے ذوق علم کو اپنے دل میں اتارا, جب جا کر کے بچے کے دل میں اس کی عظمت آئی, اس کی اہمیت آئی. معاف کرنا, کلمہ سکھانا آپ کا فرض تھا, قرآن سکھانا آپ کا فرض تھا, عقائد سکھانا آپ کا فرض تھا, اخلاق سکھانا آپ کا فرض تھا, تہذیب سکھانا آپ کا فرض تھا, تمدن سکھانا آپ کا فرض تھا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو یہ مکاتب قائم کیے, اور آپ کی پوری ذمہ داری جو ہے ان علماء کرام نے اٹھائی ہے. مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ ایک آیت میں وَيُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ کس ضمن میں اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اس سے مراد معلمین مکاتب ہے. یعلمون الصغار قبل الکبار, یہ لفظ غالباً ہے. جو بڑے ہونے سے پہلے چھوٹوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, یہ مکاتب کے علماء کو میں تو بڑے دل سے احترام کرتا ہوں. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا آنند میں آج سے 43 سال پہلے یا 44 سال پہلے. کہا فرمایا کہ مکاتب کے علماء جو خدمت انجام دیتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے مکاتب میں جاؤں اور میں ان کے لبوں کو بوسہ دوں. مکتب سے نکل گئی بچی, اب شادی سے پہلے وہ نازک پیریڈ ہوتا ہے, اس کا بھی آپ نے اہتمام کیا. میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں. وہ نازک پیریڈ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ بچیاں جا رہی ہے. ماں بہنیں اگر میری بات کو سن رہی ہے تو سن لو, ایجوکیشن وہ تو لڑکوں کے لیے ہے, لڑکیوں کا ایجوکیشن وہ تقویٰ ہے, لڑکیوں کا ایجوکیشن وہ پردہ ہے, لڑکیوں کا ایجوکیشن وہ تہذیب ہے, تمدن ہے, اچھے اخلاق ہے. پتہ نہیں کل میرے بیٹے کا فون آیا کہ ابا بیٹی کے 65% آئے 10ویں میں. میں نے کہا
वहीं पर सदक अल्लाहुल अज़ीम, आगे बढ़ना नहीं है। मेरी बेटी घर से निकली तो माँ बाप को ये इल्म होना चाहिए कि कहाँ रुकती है, ये उसके कॉन्टेक्ट किससे है। मेरी माँ बहनें, अगर आप पर्दा ओढ़ती हैं तो पर्दे के ऊपर नक्शो निगाह, अरे पर्दा तो छुपाने के लिए है और आपने पर्दे के ऊपर ऐसे नक्शो निगाह लगाए हैं, किसी की नजर उठेगी तो पता नहीं वो कैसे गंदे ख्यालात जन्म लेंगे, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हाँ कि मेरी बेटियां जो है अपनी जीनत को जाहिर न करे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल होने लगा तो हज़रत अली से कहा, अली दीन के उजाले में अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो दीन में मत दफनाना, तुम मेरे जनाजे को लेकर के चलो, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी जनाजे के चारपाई पर किसी गैर महरम की नजर पड़े। मेरी बेटी कई साल पहले जब मेरे घर पर आई, वो 19 से थी, तो मैंने अपने अहलिया के जरिए से कहलवाया कि कह दे बेटी को कि तेरे पेट पर जो मेहमान है, तेरे पेट पर जो मेहमान है वो तेरे तकवे का मोहताज है, तेरी परहेजगारी का मोहताज है, तेरी तिलावत का मोहताज है, वो तेरे जिक्र का मोहताज है। अगर इन दिनों में तू अल्लाह की नाफरमानी करेगी तो यकीन जान अंदर का मेहमान जरूर मुतासिर होगा। बुजुर्ग बैठे हुए थे, किसी ने आकर कहा, हजरत आपके बेटे ने चोरी की। तो कैसे हो सकता है, मेरे बेटे ने, मेरे घर के नूरानी माहौल में मेरा बेटा चोरी। तहकीक की हमने, मुहक्कक बात है। तो कहा बैठो, मैं घर जाकर के आता हूं। घर गए, अपनी अहलिया को खलवत में बुलाया, अपनी बीवी को खलवत में बुलाया। बता माँ बहन सुनना, कि जब पेट पर था उस वक्त तूने चोरी की थी। तो हजरत कैसी बात करते हैं, चोरी? सोच। तो कहा कि हाँ, एक मरतबा मुझसे चूक हो गई थी। कि क्यों, कैसे? कहा पड़ोसन जो है ना, ये कहीं गई हुई थी और उसके घर के हद में, हुदूद में बेरी का दरख्त, गोल्डीनु झाड़ बेरी का दरख्त था और बेर पक गए थे। तो हमारे बच्चों ने जीत की बेर खाने के लिए तो मैंने पड़ोसन की इजाजत के बगैर पत्थर मारा और 2-4 बेर मैंने गिराए और बच्चों को खिलाए। तो कहा कि तेरे बदअमली की नहुसत आज जाहिर हुई कि तेरे और मेरे लकवे जिगर ने चोरी की। क्या मैं सुन्नत से हट करके या अल्लाह का कानून तोड़ करके अपने दरसगाह में जाऊंगा तो क्या मेरे शागिर्दों के ऊपर उसके असरात नहीं पड़ेंगे? मेरी दरसगाह में मेरे बच्चे ने शरारत क्यों की? मालूम होता है मुझे जरूरत है, मुझे अपने नामे आमा को चेक करने की। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे घर में जब चूहा दिलेरे के साथ दौड़ता है तो मैं समझ लेता हूं कि मैंने कोई अल्लाह की नाफरमानी की है। तसव्वुफ। मेरा घोड़ा सरकशी करता है तो मैं समझ लेता हूं कि मैंने कोई अल्लाह की नाफरमानी की है। मेरी औरत मेरी नाफरमानी करती है तो मैं समझ लेता हूं कि मैंने कोई अल्लाह की नाफरमानी की है। माँ बहनें, अगर अपनी औलाद को मुत्तकी बनाना चाहते हैं या परहेजगार बनाना चाहती हैं, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, पहले मैं अपने आप से कहूंगा कि तुझे दीनदार बनना पड़ेगा, तुझे मुत्तकी बनना पड़ेगा। बेटी के पेट पर मेहमान है और बेटी 8 बजे उठ रही है, यकीन जानिए उस पेट से जो मेहमान आएगा वो बेनमाजी होगा। इसलिए मैं आपको अभिनंदन कहता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ कि आपने बेटियों को, और वो भी मकतब छोड़ने के बाद अपने मतलब उसके तालीम की फिक्रे की, अपने माहौल को सादा बनाओ। मैंने हफ्ते पहले कहा था मेरे घर में, मैं सोलह के बीच में बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, और झूठ बोलना हो तो बाहर ना बोलूं कि मैं अल्लाह के घर में झूठ बोलूं। मेरे पोते की शादी है, मैं ढंग से शादी करना, वरना मैं निकल जाऊंगा घर से। अच्छी तादाद में मजमा हमारी बातें सुनता है।
और तुम शादी के वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, गवारा नहीं होगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा यहां से। खिलाओ बरोबर को। माँ बहने, मेरे घर में चुस्त लिबास ना आए, वो लिबास जो बदन की बनावट को जाहिर करे। मेरे सरकार ने ऐसी खवातीन पर अल्लाह की लानत बरसाई है। बच्चियों को बाहर मत निकलने दो, फितनों का दौर है। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, अपने घरों में ठहरे रहो। मैं नौजवानों से कहूंगा, अपील करूंगा, विनती करूंगा कि एक मखसूस जमात की रोज जाए, पहाड़ियों में जाए। उन लोगों ने इस्लाही मुआशरे का एक निजाम शुरू किया है, मुलाकात तो करे। गड़ाई कहता कि गोबर जमीन पर जाए ना तो कम से कम माटी लेन तो आवेंगे। और शायद आजकल नवरपुर में प्रोग्राम है, नौजवानों को जोड़ा है। उन्होंने गांव के बीचों बीच हमारे नौजवानों ने कार्यालय खोला है रहबरी के लिए। किसान योजना है, या राशन कार्ड का मसला है, या ये चूंटनी कार्ड का मसला है, आधार कार्ड का मसला है, वहां बाकायदा आदमी बैठता है। एक काम तो ये किया, उसके उद्घाटन में मैं गया था। दूसरा काम क्या किया कि उन्होंने ज़कात की अपील की कि भाई कुछ ज़कात बंडोल के तौर पर हमको दो, हम एक बेहतरीन निजाम चलाएंगे और हर महीने उसका हिसाब मस्जिद में लटकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इलोल से 15-16 लाख रुपए उनको ज़कात में मिले। गरीब घराने का बच्चा है, अच्छे पर्सन से कामयाब हुआ है, उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं, बहुत सारी शक्लें निकलेगी। और फिर व्हाट्सएप पर दे दिया हाँ कि किसी को अगर धंधा करना है तो हमारे पास से बगैर सूद के ले जाए। कुछ शराइत है, बहुत अच्छी शक्लें है। तीसरी शक्ल, उन लोगों ने एक मेडिकल का सोचा है कि 40% डिस्काउंट के साथ गाँव वालों को काम करो। मैं बहुत ताकीद करता हूँ अखलाक की और नमाज की। हाँ, पूरा मत मानना, मैं मखसूस कोई इशारा नहीं करता। मैंने कहा ईद के दिन सुन्नत लिबास पहन के आओ, माशाल्लाह वो माहौल बन रहा है, माहौल बन रहा है। तकरीबन 80-90% लोग नौजवान इस्लामी लिबास में आ जाते हैं। काम शुरू है, वहां जाकर आप मुलाकात करें और चर्चा करें। मेरी हाजिरी में आओ तो बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत मानुस है नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों, अगर तुमने दीन हनीफ के पीछे अपना पसीना बहाया, तुम्हारी पुश्त में जो वीर्य है वो किसी के रहम में जाएगा वक्त मुकर्रर पर। यकीन जानिए वो हिदायत के नूर के साथ वीर्य जाएगा और आने वाली औलाद जो है ना, यकीन बुलंदियों पर फाइज होगी। मैं कुछ नहीं कह सकता। माँ बहने, पर्दे का एहतमाम करे, अपने बच्चों की तरबियत करे। मेरी बेटी तन्हाई में बात ना करे मोबाइल पर, और वो तन्हाई में बात कर रही है तो उसका नंबर क्या है, उस नंबर का कंटेंट क्या है। माँ बाप पर फर्ज है औलाद की तरबियत करना, माँ बाप पर फर्ज है उसको दीनदार बनाना, उसको मुत्तकी बनाना। हाँ, हमारे नौजवानों को हम विनती करते हैं कि सफर में भी हाँ अखलाक के दामन को मजबूती से थामे। एक बार चिल्ला लगा कर जा रहा था, अकेला था, 5 मुल्कों के साथी थे। बड़ी दिलचस्प कारगुजारी है माशाल्लाह, उसका वक्त नहीं है। कर्नाटक में भेजा था हमको, गुजरात का मैं अकेला था। 5 मुल्कों के साथी थे, बर्मा, इंग्लैंड, अफ्रीका, ईरान और बांग्लादेश। 10-15 साल पहले की बात है। मैं ट्रेन में चढ़ा, एक खातून सोई हुई थी मेरी सीट पर, उसके बदन के ऊपर कपकपी थी। मैं कभी अपनी टिकट में देखता, कभी सीट नंबर देखता। तो मुल्ला जी आपका सीट है? मैं कहा सीट तो मेरा है, लेकिन आपको आराम करना है, मुझे खड़ा करना है। आप बीमार मालूम होती है। अम्मी जान, अम्मी कहा तो बहुत खुश हो गई, बड़ी उम्र की थी, अकेले कि बेटा मुझे छोड़कर कहीं चला गया, अभी आएगा, बेटा यहाँ बैठ जाओ। मैं कहना अम्मी तुम खड़े हो, चाय लाऊं आपके लिए, आपके लिए पानी लाऊं मैं? तो मैं चाय वाला है, मैं कहा अम्मी जान को चाय पिलाओ।
حالانکہ ساڑی پہنی ہے، ٹیکا لگایا ہے، اتنے میں تھا بچہ گیا تو بچے سے کہا کہ پیروں پر پڑ جا، وہ نمسکار کروایا۔ نوجوانوں، اسلام کی اشاعت اخلاق سے ہوگی۔ میں بیٹھا ہوں سیٹ پر اور ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر کھڑی ہے، میرے سرکار کے اخلاق بزبان حالیوں کہہ رہے ہیں، میں کھڑا ہو جاؤں، میں بہن کو جگا دوں، وہ سسٹر چاہے کوئی بھی ہو، وہ سسٹر چاہے کوئی بھی ہو۔ تو مجھے تو دو باتوں پر بات کرنی تھی، ایک تو علم پر اور ایک حسن معاشرہ پر۔ مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے ایک مضبوط مکتب قائم کیا ہے اور بچوں کی سنجیدگی بتلا رہی تھی کہ مکاتب کی چار دیواری میں ایک ٹھوس نظام ہے، اور آپ لوگوں کی قربانی کہ کسی کی 0 کی برادری ہے تو اس کو 250 روپے، اور پتہ نہیں کتنے کور تھے، کتنے لفافے تھے، اور جس کی 1 برادری ہے اس کے 200 روپے، اور کتنے بچے تھے۔ یہ علمی دلچسپی پر کہ دلالت کرتا ہے۔ تو میں بیچ میں ایک بات لایا تھا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، تو کہا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا۔ وہاں ابرار صاحب نے فرمایا بھی پہاڑ کی کیا حیثیت ہے، یہ قرآن تو کفر کے پہاڑ پر اترا تو کفر کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، کفر کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہندا کفر کی پہاڑ تھی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ وحشی کفر کا پہاڑ تھا۔ میرے سرکار تشریف فرماتے اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے مستان کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ، اپنے وفاداروں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ، اپنے وفاداروں کے ساتھ، اپنے مر مٹنے والوں کے ساتھ، اور پیچھے سے وحشی آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا حل انت وحشی، نام یا رسول اللہ، کہا تم تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ہمارے بھائی بن گئے۔ ٹھیک ہے، ایک وننتی کرتا ہوں، جب بھی میری مجلس میں آؤ میرے سامنے مت بیٹھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بس تم سامنے بیٹھو اور مجھے وہ چچا کی یاد آئے۔ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ میرے سرکار نے وحشی کو سامنے بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا؟ فرمایا اس میں وحشی کا فائدہ تھا، اگر وحشی سامنے بیٹھے اور وحشی پر میرے سرکار کی نظر پڑتی تو میرے سرکار کے دل کو اذیت پہنچتی، تکلیف پہنچتی، اور تکلیف والے دل سے وحشی کو فائدہ نہ ہوتا، نقصان تھا، ارتداد کا خطرہ تھا، ارتداد کا خطرہ تھا، اس لیے وحشی کو سامنے بیٹھنے منع فرمایا۔ قرآن کسی کی کتاب نہیں ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ گھوڑوں کا تذکرہ ہے، اور آگے جا کر فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ راضی لکھتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تجھے ہماری ناشکری بیان کرنی تھی تو تو نے گھوڑوں کی کیوں قسم کھائی؟ کسی عظیم الشان چیز کی قسم کھاتا، گھوڑا بے زبان جانور ہے، اس کی تو نے قسم کھائی، اور پھر ہماری ناشکری کو تو نے بیان کیا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ راضی خود جواب لکھتے ہیں، راضی خود جواب لکھتے ہیں کہ گھوڑے کی قسم کس لیے کھائی؟ انسان کو سبق سکھانا مقصود تھا کہ گھوڑا اگرچہ بے زبان جانور ہے لیکن وفادار جانور ہے۔ اے انسان تو بھی اپنے خالق کا وفادار بن جا۔ ایسا قدم قدم پر نقطے ملتے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہونے آیا، میں دل سے آپ سے سلام کرتا ہوں، آپ نے مجھے گھرما دیا، ورنہ تو 1 گھنٹہ بولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مکتب کے جلسے میں آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے۔ پھر مبارکبادی دیتا ہوں آپ کو مکتب کے اعتبار سے، اور خاص کر کے ہمارے علماء کرام کہ اللہ آپ کے علوم میں اور فنون میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے کسی نے کچھ، میں چارجنگ بیٹری کبھی نہیں بنتا، خوب تو علماء کو، علماء کے پیچھے خوب قربانی بہاؤ، مال بہاؤ، مال بہاؤ،
میرے گھر پر میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا، تقریباً وہ باہر کے ائمہ ہوتے تھے اس وقت، میرے گھر پر آتے ہی تھے چائے پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا 2 بھائی ہیں، دونوں عالم ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا دونوں دائی ہیں، دونوں دائی ہیں۔ یاد رکھو، علماء سے تعلق، علماء کے ساتھ ہمدردی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں ان کی قبروں کو کھول کر دیکھو، ان کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ وہ انسان ہے، چوک ان سے ہو جایا کرتی ہے، ان کی زندگی سے اور اعمال سے کیڑے نکالنا بیوقوفی ہے اور اپنے آخرت کو برباد اور ضائع کرنا ہے۔ ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ہاں خود کی تکبیر اولیٰ سینکڑوں آگے پیچھے ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی بات نہیں کرتا، میں ورلڈ کی بات کرتا ہوں۔ اور امام صاحب نے کہا ایک ہفتے میں 2-3 مرتبہ اگر بیچاروں کو کوئی مجبوری آ گئی اس پہ چرچا، یہ تو بیوقوف لوگوں کا کام ہے، یہ تو دینداروں کا کام ہے۔ بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کے پوچھو ہمارے بڑے اکرم سے۔ میں آپ کے گاؤں میں داخل ہوا تو کئی مرتبہ کہا یا منزل البرکات، یا منزل البرکات، یا منزل البرکات۔ داخل ہوتے ہی فوراً کہا یا ہادی اللہم اہدنا الصراط المستقیم، پھر کہا اللہم اہد ہذہ القریہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے، کسی بستی میں داخل ہوتے تھے فرماتے تھے اللہم اہد ہذہ القریہ، اے اللہ اس بستی کو ہدایت عطا فرما۔ تو ماں بہنیں، میں تو مقرر بن کے نہیں آیا، بھکاری بن کر کے آیا ہوں۔ اپنے ماحول کو سازگار بناؤ، تعلیم کے حلقوں میں پہنچو، فضائل اعمال کی تعلیم کو مضبوط پکڑو۔ ہاں میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، آپ اس کے محتمیم ہیں۔ بچہ جتنا ماں کے قریب رہتا ہے اتنا باپ کے قریب نہیں رہتا ہے۔ آپ میں تقویٰ ہوگا تو اولاد میں تقویٰ ضرور آئے گا، کنویں میں پانی ہوگا تو حوض میں ضرور آئے گا۔ اس لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو متقی بننا پڑے گا، پرہیزگار بننا پڑے گا۔ اور بیٹی کو جب رخصت کرو تو اس وقت اس کو نصیحت کرو کہ بیٹا جہاں جا رہی ہے وہاں انقلاب برپا کرنا ہے، وہاں نماز کا ماحول بنانا ہے۔ ایک داگینہ کم دینا، ایک جوڑا کپڑا کم دینا، لیکن متقی بنا کر کے بھیجنا، پرہیزگار بنا کر کے بھیجنا، تلاوت کرنے والی بنا کر کے بھیجنا، ذکر کرنے والی بنا کر کے بھیجنا، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ اس کے دل میں ہو، اس وصف کے ساتھ بھیجنا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ اولاد ہماری قبروں پر آ کر کے روئے گی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بستی پر رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرمائے، عافیت کو نازل فرمائے۔